میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ سید نیر عباس کاظمی آپ سے مخاطب۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بات کریں گے ورکوں کی، کنیا راشی والوں کی، برج سملہ والوں کی۔ بڑی ریکویسٹ ہے، بڑی محبت ہے ان کی۔ اور سر ہمارے بارے میں تو آپ نے بتایا نہیں کہ اپریل کیسا رہے گا۔ جی بالکل، میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے 100 دن کی، اس میں میں نے تفصیل سے بتایا، لیکن پھر بھی چلیں آپ کو اپریل بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ یہ دو انگوٹھیاں ہیں میرے ہاتھ میں، ایک کو کہتے ہیں حرز جواد اور دوسرے کو کہتے ہیں عقیق۔ بس یہ دو ہی ہیں، کیونکہ یہ لمیٹیڈ ایڈیشن ہے ہمارے پاس۔ اب گلف میں جو رہنے والے ہیں ان کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اگر آپ مومن ہیں تو پھر آپ کو زیادہ پتہ لگ رہا ہوگا، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ حادثات سے بچاتی ہے، یہ ناگہانی آفات سے بچاتی ہے۔ تو آپ کے پیاروں کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ ہمارے پاس تو لمیٹیڈ ایڈیشن ہے، 9K سے اس کا ہدیہ شروع ہوتا ہے، 110K تک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کا جیون ساتھی کیسا ہوگا، زندگی کیسے گزرے گی، پیار محبت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، شادی کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، کیریئر کے بارے میں، تو اس کے لیے برتھ چارٹ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں برتھ چارٹ کیا ہوتا ہے۔ برتھ چارٹ بھائی یہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کی زندگی کیسے گزرے گی، جیون ساتھی کیسا ہوگا، بیرون ملک برکت ملے گی نہیں ملے گی، یہ ساری چیزیں، کیریئر، بزنس، پیڈ سروس ہے ہماری، ہمارا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو نمبر جہاں پہ آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے، ٹینشن نہ لیجیے گا۔ وہ جو نمبر جہاں نیچے آ رہا ہے وہ ہمارا ہی ہے، اس پہ آپ کا بھائی ہی اویلیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیم ہوتی ہے لیکن پھر بھائی بھی اویلیبل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ مہینہ عملی فیصلوں کا ہے، آپ کو پریکٹیکلی میدان میں اترنا پڑے گا، اور یہ جو آپ ہوائی کیسلز وہ کہتے ہیں نا، ہوائی قلعے بناتے رہتے ہیں، ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ مہینے کا آغاز اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ کام میں سخت اور بے رحم ہو سکتے ہیں، اور آپ کے امپلائی آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو 10 سال 20 سال اور 30 سال پرانے امپلائی نظر آتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ مالک بہت اچھا ہے۔ کیریئر میں ترقی ہے، خاص طور پر بزنس والوں کے لیے، لیکن ایک بات بتا دوں، شارٹ کٹ سے بچیے گا۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ شارٹ کٹ نہ لگائیں، لگانا پڑے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، استخارہ۔ مالی معاملات میں تھوڑا سا توازن قائم کرنا پڑے گا، غیر ضروری اخراجات سے بچنا پڑے گا۔ محبت میں 2 سے لے کر 14 اپریل کے درمیان جھگڑے ہو سکتے ہیں، صبر سے کام لیں، خاندان کا ماحول جو ہے وہ مستحکم رہے گا۔ اب ذرا ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیں گے تو ہمارے جو کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے ہم، تجسس میں کمی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیریئر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پیشہ ورانہ زندگی میں سازگار نتائج ملیں گے۔ یہ مدت نہ صرف کاروبار اور تجارت کے معاملات کے لیے اچھی رہے گی بلکہ ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی پازیٹیو رہے گی۔ لیکن پھر وہی بات، اگر آپ نے نیا بزنس شروع کرنا ہے، نیا کیریئر شروع کرنا ہے تو استخارہ استخارہ اور استخارہ، ٹھیک ہے۔ کاروباری معاملات پر تھوڑا سا آپ کو دیکھ کر چلنا پڑے گا، مینٹورشپ آپ کو چاہیے ہوگی۔ گھریلو معاملات جو ہیں کاروباری معاملات پہ اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں۔ مینٹل سیٹسفیکشن نہیں نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 11 اپریل کے بعد آپ کو کاروبار یا تجارت میں کوئی بھی بڑا خطرہ مول لینے سے گریز کرنا چاہیے اور تدبیر سے کام لینا چاہیے۔ کوئی بڑی نئی کامیابی تو اس طرح سے نہیں نظر آ رہی ملازمت پیشہ افراد کے لیے، لیکن جو چل رہا ہے وہ اچھا چل رہا ہے اور مستقل اور منتقل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مریخ یہاں پر نظر آ رہا ہے تو کچھ فیصلے لینے پڑیں گے آپ کو، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاہے آپ تنخواہ دار ہیں یا کاروباری ہیں، استخارہ استخارہ اور استخارہ۔ اگر ہم آپ کے پیسوں کے حوالے سے دیکھیں تو کچھ بہتری نظر آ رہی ہے، کچھ فیصلے آپ کو لینے پڑیں گے جو دولت سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی وجہ سے آئیں گے۔ لانگ ٹرم فائنینسنگ فائدہ دے گی، اور بچت میں آپ کو مدد مل سکتی ہے اگر آپ کوشش کریں۔ خوش قسمتی کا ساتھ رہے گا آپ کو کچھ معاملات میں، اور وہ صورتحال بھی آپ کے لیے اچھی ہوگی، پیسے بچانے کے لیے بھی اچھی ہوگی، مالی معاملات کے لیے بھی اچھی ہوگی، کچھ نئی چیز خریدنے میں بھی آپ کو فائدہ ہو سکے گا۔ لیکن استخارہ استخارہ اور استخارہ، اچھی کمائی وہ لوگ کر سکیں گے جو کہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے ایکسٹرا انکم نکالتے ہیں، ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے وہ موبائل وغیرہ بیچتے ہیں، کوئی بھی ایکسٹرا کام ہے۔ صحت کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو صحت کے حوالے سے بھی یہ سازگار رہے گا، اچھا رہے گا۔
فائدہ بھی پہنچے گا، انشاءاللہ ایک بہتر پوزیشن نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن احتیاط کیجیے گا، صحت معمول پر رہے گی، تھوڑی سی لاپرواہی صحت کو کمزور کر سکتی ہے، اس لیے صحت مند غذاؤں کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اور ٹھیک ہے، سب سے اہم موضوع جو آپ کا رہتا ہے وہ محبت، شادی وغیرہ رہتی ہے۔ آپ کے 5ویں گھر کے مالک زحل کی پوزیشن اس مہینے جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی پچھلے مہینے تھی، تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کی توقع کے حساب سے رزلٹ نہ ملے۔ اگر تو آپ محبت کے معاملے میں سنجیدہ ہیں تو کامیابی ہوگی، اور اگر آپ ٹائم گزاری کر رہے ہیں تو تعلقات بریک اپ کی پوزیشن پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو سنبھالنا پڑے گا۔ ذہن کے جذبات کو پاک رکھنے کی، اسراف سے بچنے کی، رشتوں میں خلوص لانے کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے۔ شادی یا منگنی سے متعلق معاملات میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی خاص مدد نہیں مل رہی، لیکن اس طرح سے مخالفت بھی نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں تو کوشش کر کے دیکھیں، نتیجہ مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ لو میرج کا ارادہ بنا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نتیجہ آپ کے حوالے سے اچھا نہ ہو۔ ازواجی زندگی میں بھی تھوڑی سی کمزوری نظر آ رہی ہے، مستقبل میں حالات بہتر ہو جائیں گے اگر آپ کریں گے ریمیڈیز۔ آپ کو اپنی شادی شدہ زندگی میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو چھوٹے منفی خیالات یا حالات نظر آئیں تو فوری طور پر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی صحت کا خیال رکھیں، ہم آگے سے چلنے کی کوشش کریں تاکہ توازن برقرار رہے۔ محبت اور ازواجی زندگی سے متعلق معاملات پر بات کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا خاندان کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ خاندان میں کچھ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، وہ سازشیں کریں آپ کے خلاف، نظر بد لگنے کا احتمال بہرحال موجود ہے، اور خاص طور پر خواتین کے لیے تو آپ نے احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ خاندانی تعلقات میں کچھ مسائل دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن اتنے برے بھی نہیں ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس ماہ خاندانی معاملات میں کوئی بڑی پریشانی نظر نہیں آ رہی، تھوڑے سے تعلقات بہتر رہیں گے، ٹھیک ہے۔ مبارک پوزیشنز کچھ بن رہی ہیں جس سے خاندان میں عدم توازن پیدا نہیں ہوگا، آپ اس کو جوڑ کر رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو آسانی سے کنٹرول کر کے خاندان اور گھریلو زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور یہ کون کرے گا؟ آپ، ٹھیک ہے۔ سرخ مٹھائی، سرخ مٹھائی یا پیلی مٹھائی، سرخ مٹھائی جیسے کہ جلیبیاں اور پیلی مٹھائی جیسے کہ لڈو، یہ لوگوں میں بانٹیں۔ کوئی بھی حوالے سے کوئی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں، گھر لینا چاہ رہے ہیں، باہر جانے کے لیے پلان کر رہے ہیں، شادی کے لیے کر رہے ہیں، خاص طور پہ بچیوں کو دیں، دیکھیے گا اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس مہینے میں آپ نے نمک جو ہے وہ ذرا کم استعمال کرنا ہے، اور گوشت کا صدقہ آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا ہو سکے آپ سے چاہے 50 روپے کے چھچڑے لے کے دے دیں، 100 روپے کے چھچڑے لے کے دے دیں، اور جو بیرون ملک میں لوگ رہتے ہیں وہ جب یہ نہیں کر سکتے تو اتنے پیسے جو ہیں وہ صدقہ کر دیا کریں، کم از کم $100 کے مساوی رقم جو ہے وہ آپ صدقہ کیا کریں تاکہ آپ کو بھی پتہ لگے آپ نے کسی کو کچھ دیا۔ شکریہ۔